گزشتہ سال سورۃ فاتحہ جب مکمل ہوئی اور 1 بجے کے قریب میں چلا گیا، وہاں بیٹھ گیا سامنے، تو مجھے ٹیلی فون آیا اور کہا گیا کہ آپ سے امریکہ سے ایک شخص بات کرنا چاہتا ہے۔ ایک ٹیلی فون آیا اور اس شخص نے کہا کہ میں یہاں امریکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں، تحقیقی ادارے میں ریسرچ پروفیسر ہوں، اور میں مذہباً یہودی ہوں، مگر میں یہاں کشاف اور بیضاوی پڑھاتا ہوں، اور میں 14 دن سے آپ کا درس سن رہا ہوں۔ شیخ بڑی خوشی ہوئی، عربی بول رہا تھا۔ آپ بڑی اچھی آواز سے پڑھاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اگرچہ اردو زبان مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کے عربی اشعار، عبارات، ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، اور ان سے مجھے آپ کی اردو سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ بیان ہوا۔ 4-5 گھنٹے آپ پڑھاتے ہیں، بڑی ہمت ہے، یہ وہ۔ میں سمجھ گیا کہ کام کی بات تو آگے آئے گی، اس کے لیے تھوڑا فون کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ غیر المغضوب علیہم کے اندر آپ نے کہا کہ ابن جریر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے ہم الیہود، اور ولضالین ہم النصارى۔ تو اس وقت پوری دنیا پر 90% دنیا پر حکومت یہود و نصارہ کی ہے، اور آپ سورۃ فاتحہ میں ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ پوری دنیا سن رہی ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے آپ کے، ویسے بھی لوگوں کو پتہ ہے قرآن کا، ہر زبان میں ترجمہ آ گیا ہے۔ تو آپ قرآن کو چھوڑیں گے جس نے یہود و نصارہ کو مغضوب الضال کہا، یا ان سے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں گے؟ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ایک دن بھی جنگ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی طویل محنت کی اور اتنی بڑی ابتلاء و آزمائش، ایک غیر مانوس اور اجنبی زبان اردو میں صبح سے شام تک درس کو آپ سنتے ہیں، اور آپ کے علم دوستی اور علوم اسلامیہ کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ آپ کی اس ہمت مردانہ پر میں آپ کو داد دیتا ہوں، اور واقعی آپ نے غیر مذہب کا آدمی ہو کر عربی میں کمال پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ عربی مجھ سے اچھی بول رہا تھا، محاورہ تھا اس کا پورا، لیکن میں بھی اپنے خوب موڈ میں آ گیا تھا، کیونکہ سوال اس کا بہت زبردست تھا، پورے دین اور قرآن کو اڑانے والا سوال تھا اس کے خیال میں۔ اور میں نے کہا کہ ایک شکوہ ہے آپ کے بڑی تسلسل عمل اور علوم دینیہ کے بڑے مطالعہ اور گہری وابستگی کے باوجود آپ سے ایک شکوہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو سمجھنے کی مطلق کوشش نہیں کی، اس لیے آج آپ نے اس قسم کا سوال پیدا کیا ہے۔ ممکن ہے یہ سوال بہت لوگوں کو ہو۔ میں نے کہا کہ جن یہود اور نصارہ کو مغضوب اور ضال کہا گیا ہے، دیکھنا یہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے مطیع تھے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے مطیع و فرمانبردار تھے، یا ان سے باغی اور سرکش تھے۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں یہود نصارہ کی منقبت بھی ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ لیسوا سواء، اللہ فرماتا اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اتنے دیانتدار ہے کہ خزانہ دے دیں گے، شام کو واپس دے دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان میں ایسے حق پرست ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
اور قرآن نے ان کے علماء کی منقبت کی ہے، یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ میں نے آیت برسائی، ساری آیت یہود نصارہ کے جو علماء کی منقبت کی تھی وہ ایک طرف سنائی، اور میں نے کہا جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے اپنے پیغمبروں کے نافرمان ہو گئے تو قرآن کہتا ہے جعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ اب میں نے کہا قرآن کہتا ہے فباؤوا بغضب علی غضب، اور قرآن ان کو کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایسے توریت اٹھائے پھر رہے ہیں اور ہے بدعمل بدعقیدہ۔ تو میں نے کہا شیخ کی جناب سے گزارش ہے کہ وہ واضح لفظوں میں کہے کہ موجودہ یہودیت و نصرانیت میں دین ماننے والا اور نہ ماننے والا دونوں منعومین اور انعام یافتہ ہے یا فرق ہے؟ تو کہنے لگا لا واللہ بینہ فرق عظیم یا شیخ انت بحر زخار۔ خوش ہو گیا بے انتہا۔ مجھے کہتا ہے آپ نے اس ایک سوال کے ذریعے صرف مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے اپنے قرآن کا مبلغ بنایا ہے، اور ٹیڑھے دماغ والوں کو میں سیدھا کروں گا۔ کاش کہ مجھے پاکستان آنا نصیب ہو جائے اور میں آپ کے درس میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ دور بیٹھ کر کے اور مخالفانہ اور رنجش کی آنکھوں سے مطالعہ کر کے کہاں بصیرت پیدا ہوتی ہے؟ ورنہ گلست سعدی و در چشم دشمنان خاراست۔ قرآن تو قرآن آسمانی کتاب ہے، اس میں سوئی رکھنے کے برابر کمی کوتاہی نہیں، مگر سمجھنا و سمجھانا کاری باشد۔ آپ لوگ سمجھ گئے کہ یہ مغضوبین الضالین تو ان کو کہا گیا کہ جنہوں نے اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے آسمانی کتاب اور اپنے رسول اور نبی کی نافرمانی کی حد کر لی تھی۔ یہ ان کو تو نہیں کہا گیا ہے کہ جنہوں نے توریت پر عمل کیا اور حضرت موسیٰ کے وفادار رہے، یا انجیل پر عمل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطیع و فرمانبردار رہے۔ ان کو تو کبھی بھی قرآن پاک مغضوب الضال نہیں کہتا، ان کے لیے تو اور القاب و اوصاف جمیلہ موجود ہے۔